سورۃ التکویر مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس میں رب العالمین نے قیامت کے دن پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ آیت 6 سے 10 تک میں بھی اسی موضوع پر بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ابل پڑیں گے، اور جب روحیں جسموں سے یا اپنے ہم جنسوں سے ملا دی جائے گی۔ When the seas are set ablaze, made to boil over, when the souls are paired, reunited with their bodies, or joined with those like them۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جب قیامت آئے گی تو سمندر آگ کی طرح بھڑک اٹھے گی۔ ہم دنیا میں سمندر کو ٹھنڈا اور پرسکون سمجھتے ہیں، لیکن اس دن اللہ کے حکم سے یہی سمندر آگ بن جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو کام ہمیں ناممکن لگتا ہے وہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر فرمائے کہ روحوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یعنی دنیا میں انسان نے جیسی صحبت اور جیسا کردار اپنایا ہوگا، آخرت میں اسے ویسے ہی لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی دوستی اور صحبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی۔ When the infant girl buried alive is asked for what crime she was killed۔ اس کے بعد ایک بہت دردناک بات کا ذکر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ وہ بیٹی کی پیدائش کو شرم کی بات سمجھتے تھے یا انہیں غربت کا ڈر ہوتا تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سوال بچی سے کیا جائے گا، قاتل سے نہیں، کیونکہ بچی بالکل بے گناہ تھی، اور یہ سوال دراصل ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ سوچے کہ جب ایک معصوم بچی سے یہ پوچھا جائے گا تو اس کا قاتل کتنا شرمندہ اور خوفزدہ ہو جائے گا۔ اس آیت سے اسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے، اور ان کی جان کی بہت اہمیت ہے۔ آج بھی جو لوگ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یا انہیں کم تر سمجھتے ہیں، یہ آیت انہیں بھی یہی پیغام دیتی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول کر پھیلا دیے جائیں گے۔ When the scrolls, records of deeds are laid open۔ آخر میں فرمایا کہ جب اعمال نامے کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، ہر انسان کے چھوٹے بڑے اعمال جو فرشتے لکھتے رہتے ہیں وہ سب اس دن ظاہر ہو جائیں گے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں سمجھی جائے گی اور کوئی گناہ چھپا نہیں رہے گا۔ ہر شخص اپنا نام اعمال دیکھے گا۔ نیک لوگ خوش ہوں گے اور گنہگار پریشان اور شرمندہ ہوں گے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رب العالمین کی قدرت لامحدود ہے، وہ چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اس کا اثر آخرت تک رہتا ہے۔ بیٹیوں کی عزت اور حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں اور ظلم و ناانصافی سے بچیں۔